أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم شہیدہ گواہی دی اولو العلم، اولو منا والے، علم 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 والے، قائماً وہ قائم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، العزیز غالب ہے یعنی کمال قدرت والا ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، حکمت بھی کامل قدرت بھی کامل، اس کو کہتے ہیں العزیز الحکیم۔ ترجمہ: گواہی دی اللہ نے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، نہیں کوئی معبود مگر وہی جو غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 18، اسے آیت شہادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر 3 گواہیاں پیش فرمائی ہیں، اور ایک چھوٹی سی آیت میں 2 مرتبہ یہ دعویٰ آیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھے، نمبر 2 آیت الکرسی پڑھے جس کا ہم نے تذکرہ پہلے پڑھا، نمبر 3 جو یہ آیت شہادت پڑھے، نمبر 4 اگلے رکوع کے اندر وہ مشہور دعا آ رہی ہے قل اللہم مالک الملک، آیت نمبر 26 اور 27، فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، نمبر 1 اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، نمبر 2 اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے، نمبر 3 اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، 70 ضروریات پوری کریں گے، اور کم سے کم ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، یہ کم سے کم یہ 70 حاجتیں اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں مقامات کوئی مشکل نہیں ہے، سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، آیت الکرسی بھی سب کو آتی ہے، اور یہ آیت بھی اور قل اللہم والی بھی، صرف یہ ہے کہ معمول بنانا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کے اندر اس کو بھی شامل کیا جائے۔ آیت الکرسی اکثر احباب پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ بات وہاں پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی ہے جو رکاوٹ ہے، مرے گا سیدھا جنت میں۔ اگر اس کے ساتھ ان 3 چیزوں کو اور بھی ملا لیا جائے گا تو جنت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی پوری ہوں گی
اور جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی، مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے جو گویا کہ اس کی آیت کے شان نزول نازل ہونے کے متعلق ہے، جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شام کے دو یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے۔ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ آپ سے ملنا ہے، مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی علاقہ نہیں لگتا جس کا تذکرہ ہم تورات میں پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ان کا جو مسکن ہوگا، دار الہجرہ ہوگا، وہ اس قسم کا ہوگا۔ وہ نشانیاں تو ہمیں یہاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوسرے نے بھی کہا بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق لوگوں کو بتلایا کرتے تھے نا پہلے۔ پھر ان کو حالات معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں کوئی شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہنے لگے آپس میں چلو چل کے ملتے ہیں، کہ سعادت کی بات ہے نا، اگر موقع ملتا ہے تو چلیں۔ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے آ کر پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں محمد ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تورات میں جو کچھ ہم نے آپ کے متعلق پڑھا ساری نشانیاں پوری ہیں، علاقہ بھی وہی ہے، آپ کا نام بھی وہی ہے، آپ کی صفات اور خوبیاں بھی وہی ہیں، لیکن ایک سوال ہم نے آپ سے کرنا ہے، اگر اس کا جواب مل جائے تو ہم ایمان والے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا سوال ہے، کرو۔ کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے، سب سے بڑی گواہی کیا ہے اللہ کی اس کتاب میں؟ یہ انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ پر یہی آیت نازل کر دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، پھر فرشتوں کی، علم والوں کی، اور ہے کس بات پر کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اے رب میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ اور اس روایت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہنا ثابت ہے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو وہ بھی فرمایا کرتے تھے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اے رب میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہا، اب میں جانے لگا تو میں نے جب سلام کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، تو میں نے ساتھ یہ پوچھ لیا کہ آپ یہ پڑھتے ہیں اس آیت کے بعد وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، تو یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے تو 1 سال یہاں اور رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ علم کی قدر کروایا کرتے تھے۔ آج علم کی ناقدری کیوں ہے کہ علم ویسے ہی مل جاتا ہے بغیر محنت کے، اس واسطے قدر نہیں۔ وہ فرماتے ہیں پورا سال میں آپ کی خدمت میں رہا، سال کے بعد میں نے پھر پوچھا اب بتائیے،
فرمایا بات یہ، ایک تو اسی حدیث کا حوالہ دیا، فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ سے ایک عہد ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو نبھاتا کوئی نہیں ہے، قیامت والے دن انشاءاللہ اسی شہادت کی برکت سے اللہ ہماری نجات فرما دیں گے، اس لیے میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس موقع پر پڑھا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، اے رب میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب انہوں نے ان دو یہودی علماء نے یہ آیت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً مسلمان ہو گئے کہ آپ نے سب سے بڑی جو شہادت ہے وہ آپ نے ہمیں بتا دی ہے، وہ یہی بنتی ہے، یہی بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت انتہائی فضیلت والی ہے، اور مضمون کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 مرتبہ اپنی وحدانیت اور توحید کا اعلان فرمایا ہے، 2 مرتبہ اپنی توحید کا اعلان فرمایا، اور توحید باری تعالیٰ اصل الاصول ہے، سارے دین کی بنیاد عقائد ہے، اور سب عقیدوں کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، کہ عقیدہ توحید میں ذرہ برابر کہیں کوئی کمی قابل برداشت نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ کارناموں میں، نہ اس کی تخلیق میں، کسی چیز میں کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ جب وہ ان تمام چیزوں میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہے، رکوع بھی اسی کا، سجدہ بھی اسی کا، دعائیں بھی اسی سے، منتیں بھی اسی کی، نظر و نیاز بھی اسی کی، دعائیں بھی اسی سے، سب اسی سے ہی مانگنا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا، شہید اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے وہ اس کی مصنوعات سے ظاہر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، مصنوعات بنائی ہیں، یہ مصنوعات سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے شہید اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی مصنوعات کا ذکر فرمایا اور فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب دکھائیں گے ان کو، کھولتے جائیں گے، پورے جہان میں نشانیاں کھلتی جائیں گی، ان پر دن ب دن کھلتی جائیں گی، وفی انفسہم، ان کے نفسوں میں دکھائیں گے ہم ان کو۔ آج دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت تو اتنی سمجھ آتی جا رہی ہے نا، اللہ کی وحدانیت تو اتنی سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ جب تک زیادہ تحقیق نہیں تھی، آنکھ اللہ کی بڑی نعمت تھی، آج تحقیقات ہوئی تو ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے، کیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں اور کیسے کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، ہم تو اپنی سمجھ کے مطابق کر دیتے ہیں، رب العالمین اپنی قدرت سے کام کر دیتے ہیں۔ دماغ والے کے پاس جاؤ، دانتوں والوں کے پاس جاؤ، دل والے کے پاس جاؤ، معدے والے کے پاس جاؤ، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیں تھوڑی سا ذرا سے یہ چیز خراب ہوئی اور کیسے کیا ہو گیا۔ اور اس نے اس مشینری کو 70 سال 80 سال استعمال کیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وفی انفسکم، اللہ اپنی قدرت کی وحدانیت کی نشانیاں تمہیں تمہاری اپنی ذات میں دکھلائیں گے، کہ انسان اپنی اس ذات پر غور کرے،
اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ بس انسان سمجھنے والا بن جائے نا، سمجھنے والا بن جائے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کا وجود کیسے سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ مجھے تو اس شاہتوت سے ہی اللہ کی ذات سمجھ میں آ گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا شاہتوت کا پتا اگر جو ہے نا ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، کوئی اور چیز کھائے تو گوبر ہوتا ہے۔ اگر تاثیر پتے کی ہوتی تو سب ایک جگہ ہی سب کچھ ہوتا۔ چیزیں مختلف کھا کے مختلف اثرات ہیں۔ معلوم ہوا نہ چیزوں کا کمال ہے نہ شتوت کے پتے کا کمال ہے، کوئی ذات ہے جس کا سارا کمال ہے، جو سب چلا رہا ہے۔ کالے رنگ کی بھینس ہے، سبز چارہ کھاتی ہے، سفید دودھ دیتی ہے، سفید دودھ دیتی ہے، چارہ سبز کھاتی ہے، اور اتنا سفید دودھ، اللہ اکبر، منوں میں پانی ڈالتے جاؤ سفیدی نہیں جاتی ہے اس کی۔ یہ رنگ کس نے بھرا ہے؟ دودھ تو بعد کی بات ہے کہ کوئی پیدا کر کے دکھائے گا، یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ انسان سوچے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ اکبر۔ عرب کے بدو جب جایا کرتے تھے نا، سفر کرتے تھے ریگستانوں کے، انہیں اوپر آسمان، نیچے زمین اور آگے پہاڑ نظر آتے تھے، اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر اسی ماحول پر ہی نظر کر لو، ہماری ذات تو تمہیں ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اس اونٹ کو دیکھو نا، کیسا عجیب الخلقت ہے، کیا نمایاں خوبیاں اور صفات اللہ نے رکھی۔ آسمان کی بلندی کو دیکھو، زمین کی پستی کو دیکھو، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو۔ فرمایا یہ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان جتنا ان چیزوں میں ڈوبتا جائے گا، ایک ایک چیز کہے گی، ہر گیا ہے کہ الضمیر روین وحدہ لا شریک لہ گوین۔ فرمایا جو بھی گھاس، جو بھی پودا اس زمین سے نکلتا ہے وہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا ہی باہر آتا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی کتنا ظالم ہے وہ انسان جو رب کا در چھوڑ کر کسی اور کو سجدے کرتا ہے، کسی بندے کی دو خوبیاں دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز مانتا ہے، اس سے اپنی دعائیں مانگتا ہے، اس سے اپنی ضروریات مانگتا ہے، اس سے اپنی اولاد مانگتا ہے۔ ارے جس سے تو مانگتا ہے اس نے تو خود اللہ سے مانگا ہے، وہ تو خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے مانگا کرتا تھا، اور اس نے مخلوق کو بھی اللہ کی عبادت میں لگایا، اور جانے کے بعد تو اس کی عبادت میں لگ گیا، تو اس کی عبادت میں لگ گیا۔ مانگ اس سے جو کسی سے نہیں مانگتا، منگتے سے مانگنے والا کیا لے گا اور کیا حاصل کرے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو سارے کے سارے تم میرے در کے فقیر اور محتاج ہو، سارے فقیر ہو میرے در کے، غنی صرف ایک اللہ ہے۔ شہید اللہ، فرمایا اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی، انہ لا الہ الا ہو، کہ معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر والملائکہ، اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وہ بھی اپنے عمل سے گواہی دیتے ہیں، زبان سے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تیسرے نمبر پر وقت ختم ہو رہا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، فرمایا کہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، قائمًا بالقسط، یہ اللہ کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، انصاف کے ساتھ قائم ہے، اور مخلوق کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اسے اہل علم کی صفت بھی بیان کی، فرمایا کہ وہ اہل علم جو آج بھی انصاف پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے قابل ذات ایک اللہ کی۔ فرمایا علماء سو کی بات نہیں، فرمایا وہ کیا علم والے ہیں جو اللہ کی توحید کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ ان کی مثال تو اللہ نے قرآن مجید میں دی نا، گدھے کے ساتھ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ یہودی بھی عیسائی بھی بڑے علم والے تھے، لیکن کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے۔ فرمایا وہ نہیں، جو انصاف پر قائم ہے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو وہی اہل علم انصاف والے ہیں جو توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، توحید کو بیان کرنے والے ہیں، اور جو توحید سے دور ہے وہ بالقسط منصف نہیں ہے، انصاف نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی توحید ہی بیان نہیں ہوتی ان سے، اللہ کی وحدانیت بھی بیان نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے اہل علم نے، امام قرطبی نے اور دیگر نے، کہ اللہ کے ہاں علم والوں کی کتنی شان ہے۔ فرمایا کہ 2 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جس سے علم والوں کی بڑی شان واضح ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو یہ مذکورہ آیت ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی، اور تیسرے نمبر پر علم والوں کی گواہی کو ذکر فرمایا۔ علم والوں کی، اللہ کی توحید کی بات ہے، وحدانیت کی بات ہے، گواہی اللہ اہل علم کی پیش فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا دوسری آیت، وہ مشہور آیت ہے، قُل رب زدنی علما، کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرما رہے ہیں، میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا کریں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ فرمایا اگر کوئی اور اعلیٰ چیز ہوتی ہی تو اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کا اور اس میں اضافے کا حکم فرماتے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اہل علم جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اولو العلم سے سب سے پہلے مرادی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہی ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توحید خالص اپنانے والا بنائے، اور ہر قسم کے شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل علم کے بھی، جو صحیح اہل علم ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔